وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ هُودًا، ہود کا تذکرہ کر کے ان کو بتا دو، قربان جاؤں اس ہود پر، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ اس نے یہ کہ ٹیلوں کے اندر اور احقاف میں، مقام احقاف کے اندر اس نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اذ انذر قومہ بالاحقاف، یہ بالاحقاف کا معنی فی الاحقاف ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کا معنی فی بدر، جڑے دا پتر یہ بالاحقاف فی الاحقاف ہے، یہ بافی کے معنی میں. احقاف میں نے عرض کیا کہ یہ ایک وادی ہے مولانا، وادی ہے عمان کے اندر، اور اصل میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ عمان یا یمن کے قریب، اور یہاں اللہ آپ کا یہ لوگ بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے، یہ قوم یہاں آباد تھی. ٹیلے تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، ٹیلے بھی نہیں جانتے؟ انتے سے ٹیلا، ہاں کیا ہوتا ہے ٹیلا؟ غنڈی کا بچہ، تو بول ہوتا کیا ہے پشتو پہ غنڈی بھائی. یہ ٹیلا ہے، ایک تو گرا ہے اس طرف، دوسرا والا ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ پہاڑی دیکھیں نا چھوٹی. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، ریت کے ٹیلے ہوتے جنہیں دا پتریا، اونچے مقامات. یہاں پر یہ کہ یہ لوگ رہتے تھے یمن کے قریب یا عمان کے قریب، ایک وادی ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جبکہ اس نے یہ کہ یہ اخاعد سے یہ کسی بدل بنے گا، بدل استعمال، اپنی قوم کو ڈرایا فی الاحقاف، مقام احقاف کے اندر. وقد خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ ڈرانے والے بہت سے گزر گئے، اللہ آپ کا بھلا کر. من بین یدیہ، اس قوم ہود سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اس کے بعد بھی. اللہ تعبدو، یہ ڈرا کر کے یہ کہنے لگے اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں یہ کہ مجھے اندیش ہے تم لوگوں پر عذاب یوم عظیما، ایسے دن کے عذاب کا جو سنگین قسم کا عذاب ہوگا. عظیم حقیقت میں صفت ہے عذاب کی. اور جر جوار آ گیا. قالوا جئتنا لتافکنا آلیاتنا، حضرت آپ آگے کہ آپ ہمیں پھیرنا چاہ رہے ہماری معبودوں سے. لتافکنا عن آلیاتنا، لتصرفنا عن آلیاتنا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اے ہود، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب، بما، وہ عذاب کی تعدنا جس کے آپ ہمیں وعدہ دے رہے، ڈرا رہے، وہ لے کر کے آ جا. قال انما علم العذاب عند اللہ، قال انما العلم کمن علم العذاب، الف لام مضاف نے لکھا ہے علم العذاب، عذاب کا قطعی علم کائن عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. وابلغکم، میرا کام صرف تبلیغ. وابلغکم ما ارسلت به، میں تمہیں تبلیغ کر لیتا ہوں، ما اس توحید کا کہ ارسلت به، جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا. ولکنی اراکم، لیکن پھر تم توحید کو نہیں مانتے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، تم جاہل ہو، تبھی تو بغیرت تم لوگ یہ کہ نبی سے پوچھتے ہو، کہ نبی سے کہتے ہو کہ عذاب لے کر کے آ جا. حالانکہ نبی کا کام عذاب لے کر کے آنا نہیں ہے، نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا. یہ تمہاری جہالت ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تمہیں معلوم بھی نہیں نبی کس مقصد کے لیے آتے، وہ عذاب کے لیے نہیں آتے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، اب عذاب آ گیا. فَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، اچانک اللہ نے عذاب بھیج دیا. عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا عارضاً، بادل کی شکل میں، آسمان سے بادل کی شکل میں. مستقبل اودیتہم، ان کی ندیوں کا، ان کی وادیوں کا رخ کیا ہوا تھا. فلما رأوا عارضا مستقبل قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک بادل ہے ممطرنا جو ہم پر برسے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ لیس بعارض، یہ کوئی بادل نہیں ہے، بل ہوا، بلکہ یہ ما، وہ عذاب ہے کہ استعجلتم به، جس کو تم نے جلدی میں مانگا ہے. بس وقف کرو گے نہیں ہے. لیس بعارض، یہ بل اضراب کے لیے کوئی عارض اور بادل نہیں ہے. بل ہوا ما، وہ عذاب ہے کہ استعجلتم به، جس کو جلدی میں تم مانگا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسے ہوائیں کہ اس کے اندر تمہارے لیے تباہی 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 تباہی. اس لیے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر ریح مفرد اس میں عذاب والے طوفان اور آندھیوں کو کہتے ہیں، اور ریاح وہ ہوائیں ہوتی ہے جو بارش لے کر کے آ جائیں. یعنی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر والد صاحب فرمایا کرتے تھے. جس زمانے میں ہم لوگ، یہ ہے کہ اس زمانے میں پڑھتا نہیں تھا، والد صاحب فرمایا کرتا تھا، اور میں ایسے بدبخت قسم کا تھا. سمجھے؟ یہ محتمم کے بیٹوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں مولوی صاحب. سمجھ شریف میں پیر حضرات کے. اب ہمارے مرشد کے بھی، آپ کے کتنے بچے؟ ہاں، وہ بھی اس طرح کے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. سمجھے؟
بلکہ یہ سخت قسم کی ہوا ہے جس کے اندر عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو میل میٹ تباہ کر کے چھوڑ دے گی بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا، اللہ ان کو بھی تباہ کر کے چھوڑ دیا. فاصبحوا، پس یہ ہو گئے اس طرح. لا یرا الا مساکن، صرف یہ کہ مساکن کے ٹھکانے نظر آ رہے ہیں، چھتوں پر پڑے ہوئے. نجزی القوم المجرمین جزاء کائنا کذلک، اس طرح مجرمین کا حشر کرتے. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم، ہم نے ان کو یہ کہ قوت دیتی، ان کو جمع دیا تھا فیما، ایسے مقامات پر کہ ان مکناکم فیہ، اتنا تمہیں بھی نہیں جمایا. یہ ان نافیہ مولانا سمجھ رہی میں کہ ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فیہ، اتنا تمہیں بھی اے امت محمدی نہیں جمایا. وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی دے دیا. فما اغنی عنہم سمعہم، کان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، حالانکہ کان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات سن کر کے اس پر ایمان لایا جائے. ولا ابصارہم، دل نے بھی کوئی نفع ان کو نہیں دیا، دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ توحید کو سمجھ کر کے اللہ پر ایمان لایا جائے. ولا افئدہ، ان کی آنکھیں یہ کہ توحید کی نشانیاں دیکھے، انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا. ولا افئدتم، نہ دلوں نے شیئن، کسی چیز کا فائدہ دیا، کچھ بھی نہیں دیا. دل سے ایمان تصدیق وہ بھی نہیں ہوئی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب اللہ کی آیت کا انکار کرنے لگے. وہاں کبھی ان کو گھیرے میں لے لیا. جزاء ما کانوا یستہزئون به، جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اس کی جزا نے، اس کی سزا نے، اس کے بدلے نے ان کو گھیرے میں لے لیا. وہ قرآن جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے، وہ توحید جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اس کی سزا نے ان کو گھیرے میں لیا. ہو گیا مولانا؟ اس طرح مزہ آتا ہے مولوی صاحب. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اے اہل مکہ، اے اہل مکہ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے آپ کے دائیں بائیں لوگوں کو یہ کہ ہلاک کر دیا، وہ اسی بستیوں کو ما ثبت حولکم وصرفنا الآیات، ہم نے بار بار یہ کہ اپنی آیتیں بیان کر دی. لعلکم یرجون عن الشرک، تاکہ شرک سے یہ کہ لوگ باز آ جائیں. فلولا نصرهم الذین اتخذوهم قربانا کائنا من دون اللہ، پس کیوں مدد نہیں کی یہ لولا تحزیز کے لیے، کیوں مدد نہیں کی انہوں نے ان معبودوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرب کا ذریعہ بنایا تھا. قربان کا معنی قرب کا ذریعہ کہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے، ہماری صفت ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. تو ان معبودوں نے ان کو کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ سمجھ رہی میں؟ اور آلہتن سے بدل ہے قربان. فرماتے ہیں کہ بل ضلوا عنہ، بلکہ یہ معبودوں کے سارے ان سے غائب ہو گئے. وذالک افکم، یہ ان کا اپنا جھوٹ ہے کہ ان آلہتنا یقربوننا الی اللہ. بولو، یہ سارا جھوٹ ہے جی. ان ہؤلاء نعبدهم لانهم یقربوننا الی اللہ، یہ سب جھوٹ ہے کہتے ہیں. سمجھ رہی میں کہ نہیں جی؟ بل ضلوا عنہم، یہ معبود ان سے غائب ہو گئے. وذالک، یہ افکہم ان کا جھوٹ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا اللہ کا الزام ہے. وما کانوا یفترون، اور اللہ کا بھلا کر یہ ان کا افتراء ہے. وما کانوا یفترون وذالک افکہم وافتراؤہم، ماں مصدری اگر لے لیں گے سمجھ رہی، اور اگر ماں موصولت ہو وذالک افکہم، یہ ان کے طرف سے اللہ کا بھلا کرے ایک بہتان ہے، اور یہ ہے کہ جھوٹ ہے، اور یہ ہے کہ وما کانوا یفترون ومفتریاتہم، اور ان کے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ خود ساختہ تراشی ہوئی اپنے طرف سے باتیں ہیں. ہو گیا؟ یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے بتاتے کہ جنات کو دیکھ لو کہ کتنے بڑے بدماش ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا بھلا کرے جب تھوڑی سی توجہ دی، اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال کیا. ارے جنات تو شیاطین ہوتے ہیں، بدماش ہوتے، تم ان سے تو کچھ اپنی بدماشی کم تو کرو. اس صرفنا الیک، جب آپ کے طرف، آپ سے نہیں، ان کا نہیں ہے بلکہ الیک، جنات جا رہے تھے ادھر سے، میرا محمد ادھر کھڑا تھا، فجر کی نماز ادھر پڑھا رہے تھے، تو صرفنا الیکا، ادھر سے الیکا آپ کی طرف. اچانک کان میں آواز پڑی کہ کیا پیاری آواز ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ان دنوں کی بات، میں خود چونکہ موجود تھا، میں بھی جن ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ یہ آسمانوں پہ جاتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم بیٹھتے تھے مقاعد للسمع، ایسی جگہوں میں کہ کچھ سنے آسمان سے، فرشتوں کی میٹنگ سنتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ان پر پابندی لگی. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب کوئی کان لگائے گا تو يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، گھات میں لگا ہوا تارا اس کے پیچھے لگے گا. اڑے ہو گیا؟ یہ ہو گیا جی. اب جب کہ ان پر پابندی لگی، آسمان پہ جاتے تو ان کے کناٹ میں تارا لگتا ہے. کناٹ پٹھانوں سے بعد میں معلوم کر لینا.
اگر جاتے تو ان کے کناٹ میں کیا لگتا ہے؟ ان کے کناٹ میں وہ لگتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں؟ تارا لگتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل کس کے ہیں؟ اب حیران ہو گئے کہ یہ اسرائیل کے میزائل ہے۔ جیسے میزائل کے خول مل جاتے تو دیکھتے کہ اسرائیلی ساخت کے میزائل تھے، اسرائیلی ساخت کے۔ اور کوئی میزائل مل گیا یہ انڈین ساخت کے، اس پر باقاعدہ انڈیا کے ثبوت ملے ہیں، سمجھ رہی میں؟ تو یہ میزائل جو ہمیں برسر یہ کہاں فضربوا مشارق الارض و مغاربها، بخاری کے الفاظ ہے فضربوا مشارق الارض و مغاربها، سفر کرو، دوڑو دوڑو۔ یہ بڑے سریع الحرکت ہے، F-16 ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ چلو تو تلاش کر رہے تھے، تفتیش، پولیس تفتیش کر رہی ہے، سمجھ رہی؟ تفتیش کر رہے تھے جنیدہ پتریا کہ اچانک فجر کی نماز میں گزرے، پیارے محمد کی پیاری آواز ان کے کانوں میں آ گئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے یہ کہ آپ کی قرات سنی ہے، فقالوا، اور فوراً کا فاتح کی مال وصل کے لیے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ارے قرآن تو عجباً تھا لیکن محمد بھی عجیب تھا، پڑھنے والا بھی عجیب تھا۔ اور پٹھان اور بلوچ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سندھی پھر ولا الضالین، سمجھے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سمجھے؟ یہ جانے دا پتریا، یہ ہے کلاشنکوف کی گولی، اور پاور ہے اس میں، لیکن کلاشنکوف کی گولی اٹھا کر کے کسی کو مارو، کوئی مرے گا نہیں، چوٹ تو لگے گی لیکن مرے گا نہیں، سمجھے؟ پھر کہیں گے لعنت ہو اس گولی پہ، اس گولی میں کیا سنا ہے کہ گولی کلاشنکوف کی خطرناک ہوتی، میں نے کس کر کے مارا لیکن سامنے والا مرا نہیں، تو ہم آپ سے کہیں گے لعنت ہو تجھ پہ، گولی پاور والا ہے، تو نے غلط استعمال کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاور والا ہے لیکن تیری زبان پہ غلط استعمال ہوا، محمد کی زبان پہ یہ اپنا اثر دکھائے گا۔ دیکھیں سلیم اللہ قرآن پڑھتا ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، حضرت مولانا بنوری پڑھتا ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، ہر بندے، حسین احمد مدنی پڑھتا ہے اور، سمجھے؟ قاری صاحب نے کہا ایک دم مسئلہ پوچھا، کس نے؟ قاری صاحب نے مسئلہ پوچھا، دارالعلوم دیوبند میں کسی مولوی سے پوچھا کہ کیا قاری کی نماز امی کے پیچھے صحیح ہے؟ کیا ہے؟ قاری کی نماز امی کے پیچھے صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں، صحیح نہیں ہے۔ کہا پھر حسین مدنی تجوید کے لحاظ سے بہت غلط پڑھاتا ہے، تو ہماری نماز حسین مدنی کے پیچھے، اس نے نکل جا کتے کا بچہ یہاں سے، سمجھے؟ حسین احمد مدنی کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتے، کتے کا بچہ۔ لوگ دور دور سے کہاں سے آتے حسین احمد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور تو دیوبند میں رہتے ہوئے حسین احمد پر اعتراض کر رہا ہے، نکل جا خدا سے، سمجھے؟ اس طریقے پر بھی ہوتا ہے یہ قاری، القاری والحافظ، کاف زال کاف را اور الف لام ہا میم الف را، سمجھ میں نہیں ہے؟ القاری والحافظ، کاف زال کاف را الف لام ہا میم الف را، کیا سمجھ میں؟ کذکر الحمار، اور ذکر حمار وہ کلی مشکک ہے، سمجھے؟ دیکھنے والے کو شک میں ڈالتا ہے کہ کیا یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سمجھ شریف میں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جاہل کے بھی۔ میں اپنے حضرت کا شعر سناتا ہوں، مولانا داد الرحمن بلوچ کا ایک شعر سناتا ہوں جو حضرت اقدس مولانا مدنی کے شاگرد تھے۔ اعتقاد جاہلان چونکہ رخر، اعتقاد جاہلان چونکہ رخر، گادر آزو گاؤں کو تا در نظر، اعتقاد جاہلان چونکہ رخر، گادر آزو گاؤں کو تا در نظر۔ قربان جاؤں داد الرحمن تجھ پہ۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا تھا اس کو 88 میں، میں نے دیکھا، میں ایران میں گیا 88 میں، مولوی صاحب ہڈیوں کا مجموعہ تھا، علماء کی مجلس جیسے کہ آپ ہے، ہمارے کسی بڑے سیٹ نے دعوت کی، میں پاکستان سے گیا ہوا تھا، سمجھے بھیا؟ 87-88 میں میرے فراغت، 87 میں 88 کی بات ہے، تو علماء تھے، بوڑھے ہر قسم کے علماء، اور مسئلہ پوچھتے تھے تو داد الرحمن عبارت پڑھتا تھا حافظ قرآن کی طرح، یہ شامیہ میں، یہ علمگیری میں، یہ مبسوط سرخسی میں، ایسی عبارتیں پڑھتا۔ خدا کی قسم میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، سمجھے؟ اس قسم کا حافظ الکتب کے بس ٹھک سے عبارت اس کی آتی تھی مول صاحب، سمجھے؟ حضرت کا شعر ہے، اعتقاد جاہلان چونکہ رخر،
گاہ در آزو گاہ کوتا در نظر اعتقاد جاہلان چونکہ رخر گاہ در آزو گاہ کوتا در نظر. جاہل لوگوں کا عقیدہ جیسے گدھے کا اعلی تناسل ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا کبھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کو میرے نبی نے فرمایا یصبح مومنا و یمسی کافرا، صبح کو مومن شام کو کافر مرتد ہو جائے گا، اور یمسی مومنا و یصبح کافرا، شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا. یہ جو ہمارے ہاں ہوتے یہ سمجھ گئے نا آپ لوگ. اسلام آباد والے کوئی لا مذہب قسم کے اکثریت میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وقلیلا ما تذکرون قلیلا ما یؤمنون. یہ جی ہے مولانا اس صرفنا الیک، ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف نفر من الجن، جنات کے ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو فجر کی نماز میں قرآن میرے پیارے محمد کے، میرے پیارے قربان جاؤں تیرے جوتیوں پہ. فلما حضروا، جب قریب آگے، قالوا ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش رہو یار انصتوا. فلما قضی، اور جب پڑھنا مکمل ہو گیا، فلما قضیت قراءتہ، جب آپ کی قراءت مکمل ہوگی، ولوا الی قومہم، وہ اپنے قوم کی طرف پھیر کر کے چلنے لگے، اس حال میں کہ منذرین اقوامہم، اپنے قوموں کو ڈرا رہے، قوم کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے. ولوا الی قوم منذرین، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کی تبلیغ الگ تھی، منذرین تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ قالوا یا قومنا، وہاں پہنچ کر کے کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد یہ نازل ہو گئی ہے، مصدقا لما ثبت بین یدی من الکتب الاخرى، آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یہدی الی الحق کے توحید کی رہنمائی کرتی ہے، والی طریق مستقیم، اللہ کے سیدھے راستے کے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا اس کی بات مان لو، لبیک کہو، وآمنوا به، اس پر ایمان لاؤ، اس کی دعوت پر لبیک کہو. داعی اللہ محمد رسول اللہ ہے، وآمنوا به، اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویجرکم من عذاب علیم. اس لیے ساتھیوں کو یہی چاہیے، قرآن لے کر کے جاؤ لوگوں کے پاس. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا ومن لا یجب داعی اللہ. مولانا ان آیتوں کو طرز میں جب آپ پڑھیں گے، ان کا ترجمہ کریں گے، لوگ خود بخود روئیں گے. قرآن رلاتا ہے لوگوں کو، سمجھ شریف میں ہے کہ قرآن کا اپنا سلسلہ ہے جی. بس اڑے یہ کم کرو یار، ان کو بند کرو. ومن لا یجب داعی اللہ، جو اللہ کی دائی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکے گا، چھوٹے گا نہیں اللہ کے عذاب سے. ولیس لہ اولیاء، کوئی کارساز اس کے لیے نہیں ہے، من دون اللہ، اولئک کائنون فی ضلال مبین. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کر دیا. ولم یعی بخلقہن، اور ان کی پیدائش سے اللہ تھکے نہیں ہے، یہ جانتے نہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ قادرن بازائد ہے، قادرن، یہ اللہ آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اس کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوگی. یہ قادر ہے اس بات پر اعلیٰ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر دے. بلا، کیوں، بالکل ہے. انہ قدیر علی کل شیء. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، کافروں کو جب جہنم پر پیش کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، یقال لهم، ان کو ڈانٹنے کے لیے کہا جائے گا کافروں سے، الیس ھذا القرآن بالحق، یہ قرآن حق نہیں تھا، کیوں نہیں مانا تم لوگوں نے؟ قالوا بلا، یہ لیس منفی کو مثبت کر دے گا. بلا ہوا حق و ربنا، خدا کی قسم قرآن حق ہے. کافر بھی کہے گا. قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، ان کان الامر کذالک فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون بالقرآن، تم نے جو قرآن کا انکار کیا اس کے مزہ چکو آج. فاصبر کما صبر اولو، باقی مسئلہ رہ گیا، کافر آپ کو ستائیں گے تو فاصبر کما صبر، فاصبر صبرا کائنا کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ اولو العزم انبیاء نے. اولو العزم انبیاء وہی 12-13 ہے جو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. لغوی معنی کے اعتبار سے سارے انبیاء اولو العزم ہیں، لیکن اس اصطلاح کی خصوصیت اور تخصیص انہی انبیاء کے ساتھ ہے جو سورہ نساء میں اللہ آپ کا بھلا کرے 6 پارہ کے اندر یہ ہے کہ انا اوحینا الیک، اور بخاری نے بھی اسی سے اپنی کتاب شروع کی. ولا تستعجل لهم العذاب، ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. کأنهم یوم یرون لم یلبسوا الا ساعة من النار، یوم یرون ما یوعدون من العذاب، جس عذاب کا ان کو وعدہ دیا جاتا جب اس کو دیکھیں گے. کأنهم لم یلبسوا فی الدنیا یوم یرون العذاب، جس دن یہ کہ کأنهم لم یلبسوا فی الدنیا الا ساعة من النہار، دن کے کچھ حصے یہ رہ چکے ہیں جس وقت یہ عذاب دیکھیں گے. لم یلبسوا کے لیے یوم یرون، یہ اللہ کا بھلا کری ظرف ہے.
بلاغن، یہ قرآن ایک تبلیغ ہے، بلاغن هذا القرآن تبلیغ لا يهلك الا القوم الفاسقون، کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا اس تبلیغ سے مگر یہ الا القوم الفاسقون الخارجون عن الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانے سے جو فسق اختیار کریں گے وہ۔ اس کے بعد سورہ محمد نزول نمبر 95 ہے، اور سورہ حدید کے بعد اس کا نزول ہوا۔ سورہ محمد مولانا 95 نزول ہے۔ سورہ احقاف کے آخر میں فرمایا ابھی عجیب داعی اللہ ہے، سمجھ شریف میں کی نہیں ہے، عجیب داعی اللہ، داعی اللہ کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب داعی اور غیر داعی کا اللہ فرق بیان فرماتے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اضل اعمالهم، کافروں کے اعمال ضائع ہے، یہ داعی نہیں ہے۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ داعی ہے، ان کے اعمال برابر نہیں ہوں گے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ما الفرق بین الداعی و بین غیر الداعی، ایمان والے داعی الی اللہ ہے اور غیر داعی اور کافر غیر داعی ہے، سمجھتا ہے؟ ہو گیا معلوم کو؟ سورت کا دعویٰ ہے مولانا امر بالقتال، یعنی جہاد 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 جہاد، سمجھے؟ اس لیے اس کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں، سورہ محمد بھی نام اس کا ہے، سورۃ القتال بھی اس کو کہتے ہیں۔ الذین کفروا مبتدا بن گیا، جنہوں نے کفر کیا قرآن کا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے، یہ معطوفات مل کر صلہ مبتدا ہو گیا۔ اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے عمل کو ضائع کر دیا، جتنے بھی بڑے عمل کرے، این جی اوز کتنے خرچ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عبدالستار عیدی نے کتنا کیا، حکومت نے اس کو ایوارڈ دیا لیکن بے ایمان قسم کا تھا، جتنی بھی اس کی بڑی داڑھی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بے ایمان۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ خبر بنے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جنہوں نے ایمان لائے، اچھے عمل کے اور ایمان لائے اس قرآن پر جو محمد پر نازل ہو گیا، حال یہ کہ وہ الحق کائن من ربهم، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ پورا کا پورا مبتدا ہو گیا۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرا دیں گے۔ واصلح بالہم، بال حال کے معنی میں دین اور دنیا کے اندر، دین اور دنیا میں اللہ ان کے حال کو ٹھیک کر دے گا۔ ذالک، یہ اللہ کیوں ضائع کرتا ہے؟ ذالک مشار اصلاح ہے، اضل اعمالهم، کافروں کے عمل کو اللہ ضائع کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے ذالک کائنون، اس وجہ سے بأن الذین کفروا، جو لوگ کفر ہے اللہ کا، جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، وہ ہمیشہ پیروی کرتے ہیں، اللہ کا بھلا کریے کہ باطل کے، یہ ان کی خبر ہو گیا۔ وان الذین آمنوا، ایمان والے، اتبعوا الحق، وہ قرآن کی تابعداری کرتے، پیروی کرتے، من ربهم، وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یضرب اللہ للناس امثالهم، لوگوں کے لیے اللہ اپنی مثالیں بیان فرماتے ہیں، ضربا کائنا کذالک، اس طریقے پر۔ اڑے ہو گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں، اب تو آپ لوگ مفسر قرآن ہو گئے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں سے تمہاری ملاقات ہو گئے، شرط فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردن اڑا دو۔ آپ نے پڑھا یہ وہی آپ کے نحو والا، سمجھے؟ فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، گردن ان کی اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان کی طاقت کو کچلنے دو، زخمی کر دو ان کو۔ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، بیڑیاں مضبوطی سے ان کو باندھ کر کے رکھو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، طاقت ان کی کچل دو اور کمزور کر دو ان کو، قتل کر کے باقی کو پکڑ کر کے۔ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ان کو بیڑیاں باندھو مضبوطی سے۔ فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً، پڑھا نہیں پڑھا کافیہ میں؟ فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا، یا احسان کر کے اسے چھوڑ دو، یا یہ کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دو، جیسے کہ اسارہ بدر سے ہوا تھا۔ حتیٰ، اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑو، باندھ کر کے رکھو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے اسلحہ کو نیچے رکھے، لڑائی اپنے اسلحہ کو نیچے رکھے۔ لڑائی کے اسلحے کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ٹھنڈا پڑ جائے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک ان کو چھوڑو نہیں۔ ذالک الامر، ذالک خیال کر لینا، الامر ذالک حقیقت یہ، ولو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے لانتصر منہم، سے خود براہ راست بدلہ لے سکتا ہے۔ ولیکن سلطکم، امرکم بالقتال، اللہ کافروں کو خود بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ ولیکن امرکم بالقتال، لیکن مجاہد اللہ نے تمہیں قتال کا حکم دیا، لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ بعض کو بعض کے ذریعے سے، بعضکم مومنین کو آزمائیں، ببعض کافروں کے ذریعے سے، یا کافروں کو مومنین کے ذریعے سے ایک ہی چیز بنے گی۔ اڑے ہو گیا؟ تاکہ پتہ چلے حق و باطل کی لڑائی ہو جائے۔ اڑے ہو گیا؟ اللہ ویسے بھی کافر کو مار سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ میرے پہلوان کیا کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ جی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں، یہ مبتدا ہو گیا۔ فلن یضل اعمالهم، ان کی شہادت کو اللہ کبھی رائے گان نہیں کر دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہ ضائع نہیں کر دے گا۔
سیہدیہم اللہ ان کو رہنمائی کر دے گا اللہ تعالیٰ جنت کی طرف، ویصلح بالہم ان کے حال کو ٹھیک کرے گا، ویدخلہم الجنت اور جنت میں ان کو داخل کرے گا، عرفہا لہم جنت کی معرفت فطری طور پر ان میں پیدا کر دے گا۔ یہ چیز میں آپ سے عرض کر جو عرفہا لہم جنت کو معلوم کر دے گا جنتیوں کو، لہم خود بخود۔ اب مولوی منظور کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے 18ویں گریڈ کے اندر یہ ہے کہ فلان کمرے میں فلان مکان پہ آپ کو جانا ہے، مجھے خود بخود فطری طور پر مجھے اپنی جگہ کا پتہ ہوگا کہ کہاں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا سمجھ؟ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ معصوم بچہ ہوتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، اس کو یہ کہ آدھا پونا گھنٹے کے بعد اماں جی نے چھاتی سے لگا چھاتی سے لگائے، یہاں تو ماں نے چھاتی سے، اب چھاتی کو چوسنا کہ اس سے دودھ نکلے گا، یہ کون اس کو بتاتا؟ وہ تو سمجھدار نہیں، یہ فطری طور پر اللہ نے اس کو۔ یا جیسے کہ کتے کو بھونکنا، کتے کو تم یہاں سے آج کتیا کا بچہ پیدا ہو جائے اور اس کو نکال کر کے لے جاؤ راونڈ کے اندر، تم اس کو رکھو، سمجھے؟ راونڈ میں رکھو، مہینے 2 مہینے کے بعد وہ بھونکنا شروع کرے گا۔ آپ کہیں گے یہاں سارے تہجد پڑھنے والے، تجھے بھونکنا کس نے سکھایا؟ تو وہ کہے گا ہماری فطرت ہی بھونکنا ہے، سمجھے؟ جنتیوں کو فطری طور پر اس میں اقرا کتاب کا، اپنی کتاب پڑھ لو، حالانکہ ان پڑھ ہے، پشین والا ہے، وہ کیا تعلیم ہے اس کی؟ یا بیروئی ہے، اس نے پڑھا مڑا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فطری طور پر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ پڑھنا سکھائے گا، بس آدمی اپنے اعمال نامہ کو خود پڑھے گا، سمجھتا ہے؟ یا جیسے کہ ہمارے لوگ ہیں، سمجھے؟ مینگل میں ہم لوگ رحمزی ہیں، رحمزی شیخ، سمجھے؟ خاص طور پر میری والدہ کی جو لوگ ہیں، بس ان کو گالی سکھانے کی ضرورت نہیں، گالیوں کی حافظ ہے یہ، ایسے سمجھے؟ گالیوں کے اس میں کچھ بھی نہیں، ایسے۔ چھوٹا میرا بچہ ہے، اساتذہ نے کہا کہ جامع فاروقی کو اس کو کہا کہ ادھر آ جاؤ، کہا کیوں؟ تمہارا ملازموں میں آ جاؤ۔ اساتذہ غریب بڑے بڑے تخت پہ بیٹھے کہتے ادھر آ جاؤ، کہتے نہیں آتا، سمجھے؟ کہتے تم شرارتی کرتے ہو، یہ اساتذہ کو دیکھتے نہیں ہو کہ اساتذہ؟ کہتے اساتذہ کون ہوتے؟ کہا کہ یہ اساتذہ جامع فاروقی کے۔ کہا یہ استاذ نہیں، یہ تو نوکر ہے، استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت ہو، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تم چوکیداری کرتے ہو، چوکیدار میں اور استاد میں تو بہت فرق ہے۔ تو پھر ایک استاد نے کہا پھر تو تمہارا والد بھی نوکر ہے نا؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، میرا والد بھی نوکر۔ ایک استاد نے کہا اے شمبو کا بچہ، اس نے کہا شمبو تیرا باپ ہے، ایسا شروع ہو گیا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے تمہارا باپ جتنی گالیاں دیتا ہے تمام مینگلوں کے لیے وہی کافی ہے، جتنی گالیاں تمہارا باپ دیتا ہے مینگلوں کے لیے وہی کافی ہے، تم کیوں گالی دیتا؟ اس نے کہا میں تجھے سبق سے، جاؤ تم باپ کو لے کر جہنم میں جاؤ دونوں، لیکن میں گالی دوں گا، میرے ساتھ کرے گا تو آپ کو بتاؤں گا شمبو کے بچے، ایسے میں۔ تو بعض لوگوں کو گالی سکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ مولانا امین کو ایک ایسی گالی دی، امین اوکاڑوی کو قاضی عبدالرشید ارشد نے، جو غیر مقلد ہے، سمجھے؟ اور حضرت کے چونکہ بڑے دانت تھے، کہا کہ یہ دانت آپ کے اس طرح ہے کہ جیسے کہ صبح کا اعلی تناسل ہوتا ہے، سمجھے؟ ایسی گالی دینے میں یہ غیر مقلد سخت۔ جب ہمارا مناظرہ تھا، بڑے بڑے مناظرہ آئے، اس زمانے مفتی رشید احمد زندہ تھا، کراچی کے شیخ الحدیث سب میرے اللہ کا الگ معاون تھے، مولانا مفتی عتیق الرحمان معاون تھا، مفتی حبیب اللہ جو شیخ الحدیث تھے 2 مدرسوں میں وہ بھی معاون تھا، عبدالرشید بھی معاون تھا، مناظر میں تھا، سمجھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تو دعا کروں گا، سنا ہے وہ جادو بھی کرتا ہے، جادو کے لیے میں دعا کروں گا مفتی نظام الدین، لیکن گالیاں بھی سخت دیتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی آپ فکر نہ کریں، اس کا تو ہم خود بخود کفیل، سمجھ رہی میں ہے کہ مفتی نظام الدین کو میں نے کہا استاد جی اس کی آپ فکر نہ کریں، اس کا کام ہم کریں گے، سمجھے؟ اس کے لیے تو ایسے وہبی طور پر ہمارے پاس ایسی گالیاں ہیں کہ توبہ توبہ، سمجھ رہی میں ہے کہ حضرت اقدس نے بلایا، کہا کہ مولوی منظور اتنے بڑے عالم ہو، اتنے، اور آپ گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس بہنچود نے آپ کو کہا میں گالی دیتا ہوں؟ اتنا ہنسا حضرت، وہ کہتے بے وقوف بے غیرت، وہ بے وقوف، یہ گالی نہیں ہے، نہیں ہوتا، چلتا رہتا مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ فطری چیزیں، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور جنت میں داخل، اور جنت کی معرفت ان میں خود بخود پیدا کرے۔ حافظ جی
ہاں یہ ہے نا، یہ آواز اس کو خود بخود اللہ نے دی ہے، سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ، ان تنصروا دین اللہ، اللہ کی دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم عند المقابلۃ، مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، والذین کفروا، باقی جو کافر لوگ ہیں، مبتدا ہو گیا، یتعصون تعصا لهم، یہ اللہ کا مصدر چونکہ مستعمل بالعامل جار رہا ہے، فیتعصون تعصا لهم، ان کو دور رکھا جائے گا اللہ کی رحمتوں سے، سمجھ شریف میں، واضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، ذالک، یہ اعمال کو ضائع کرنا اس لیے کہ بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ کے کلام کو انہوں نے یہ کہ کرہوا ما انزلہ اللہ، اللہ کے کلام کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالهم، کے اعمال کو رائیگاں ضائع کر دیا اللہ نے، افلم یسیروا فی الارض، ایقعدون، بیٹھتے رہیں گے زمین میں، سیر نہیں کرتے، فینظروا، دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے ان کا انجام کیا ہوگا، دمر اللہ علیہم، اللہ پاک نے تہو بالا کر دیا، برباد کر دیا ان کو، وللکافرین امثالها، کافروں کے لیے اسی طرح کا عذاب کفار پر بھی ہوگا، یہ جو آپ کے زمان، وللکافرین المشرکین، وللکافرین بمحمد، جو محمد سے انکار کرتے، محمد رسول اللہ، قرآن سے جو انکار کرتے، ان کے لیے امثالها، اس قسم کی، امثال هذه العقوبت، اس قسم کی گرفت ہوگی، ذالک، یہ اس لیے عذاب آئے گا، بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ حامی ہے، ناصر ہے، ناصر الذین آمنوا، ایمان والوں کا ناصر ہے، وان الکافرین لا مولا لهم، اے لا ناصر لهم، ورنہ تو اللہ سب کا مولا ہے، مولا بمانے خالق کے، اللہ کافروں کا بھی خالق ہے ہمارے، لیکن وان الکافرین لا مولا لهم کا معنی لا ناصر لهم، ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر کافروں کو ان کے مولا کے پاس لے جایا جائے گا، وہاں مولا اس کے خالق کے معنی میں ہے، اور جہاں کافروں سے مولا کی نفی کی، ناصر کے معنی میں، یہ میں نے وہاں 7ویں پارے میں بتایا تھا، لیکن آپ سوئے ہوئے تھے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کیا اللہ باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، والذین کفروا، جو لوگ اللہ کا بھلا کر، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کر دیا، یہ مبتدا ہو گیا، یتمتعون، وہ مزے اڑا رہے ہیں یہاں دنیا کے اندر، ویاکلون، ایسے کھاتے، اکلن کائنا کما تاکل الانعام، جیسے کہ جانور کھاتے، جانور کو حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، کافر کو، کتے کے بچے کو کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا، والنار مثوی لهم، لیکن ان کا ٹھکانہ یہ ہے کہ جہنم ہوگا، وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک، وکأی من قریۃ، کتنی یہ کی بستیاں ہیں، ہی اشد قوۃ من قریتک، وہ زیادہ طاقتور تھے، من قریتک، آپ کی بستی سے، یعنی من اہل قریتک، آپ کی بستی والے مکہ والوں سے، التی اخرجتک، جنہوں نے آپ کو نکالا، یہ پورا کا پورا مبتدا ہو گیا، اہلکناہم، یہ اس کے لیے خبر بنے گا میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، وکائین، یہ کائین مرفوع محلن ہو گیا، مرفوع محل مبتدا ممیز ہے، اور قریتن اس کے لیے تمیز موصوف ہے، یہ مبتدا اشد قوتم، یہ اللہ کا بھلا کر اس کے لیے خبر ہے، من قریتک، قریتک موصوف ہے، التی اخرجت کا فعل با فاعل مفعول متعلق، یہ صلہ ہو گیا ہے اور صفت بنے گا قریتک کی، یہ متعلق ہے اشدوں کے ساتھ، اشد خبر ہے، ہی اکیلا، یہ پورا جملہ صفت ہے، قریہ کے لیے، قریہ تمیز ہے، کائین کے لیے یہ ہو گیا مبتدا، اہلکناہم ان کے لیے ہو گیا خبر، سمجھتا ہے؟ وکأی من قریۃ، کتنی بستیاں ہیں، اشد قوتاً، وہ زیادہ طاقت رکھتی تھی، یعنی بستی سے مراد بستی والے، من قریتک، تیری بستی کے مقابلے میں، تیرے بستی والوں کے مقابلے میں، التی اخرجت کا، وہ بستی والے جنہوں نے آپ کو نکال دیا، کتنے ایسی بستیاں کیا اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لهم، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا، من کان علی بینۃ من ربہ، جو یہ کہ روشن دلیل پر ہو، ہم لوگ روشن خیال ہے، ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہوتی ہے؟ خیال کر لینا، ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہے؟ من کان علی بینۃ من ربہ، جو روشن دلیل پر ہو، جیسے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائن کمن زین لہ، کیا اس کا درجہ وہی ہوگا، اس کے برابر ہوگا کہ کمن زین لہ سوء عملہ، جس کا بد عمل، جس کی بد عملی اس کے لیے بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کی جاتی ہے، جس کی بد عملی کو یہ کہ بہت اچھا اس کی نگاہوں میں، من زین لہ سوء عملی، جار مجرور ثابت کائن، یہ من کان کے لیے مبتدا کے یہ خبر بنے گا، جندا پترا،
جن کی بدعملی بہت اچھی اس کے سامنے ہو گئی. واتبعوا اهواهم، یہ زین مفرد اور من لیکن معنوی طور پر جمع. اس اتبعوا کا عطف ہے زین له سوء عمله. واتبعوا اهواهم، جنہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. مثل الجنۃ التي وعدها المتقون، یہ مبتدا ہے، یہ غریبی، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. مثل الجنت، اس جنت کی مثال، جنت موصوف ہے. التي وعدها المتقون، جس کا وعدہ متقین کو ملتا ہے. اس جنت کی مثال، اس جنت کی مثال فرماتے کہ تسمعون ما تسمعون فيما یاتی، اس کو آئندہ سنو، یہ ہے فيها انہار من ماء غیر آسن. خیال کر لینا جنت دا پتریا، سمجھے. مثل الجنت التي وعد المتقون وعدها المتقون هكذا، بس کہو اس طرح ہے، سمجھو کیا ہے. فيها انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر یہ کنارے ہوں گے من ماء، پانی کے، غیر آسن جو کہ بدبودار نہیں ہوں گے اور کوئی تبدیلی رنگ میں نہیں آگے. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور نہریں ہوں گے دودھ کے کہ لم يتغیر طعمه، ذائقہ یہ کہ خراب نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہوں گے شراب کے جو پینے والوں کے لیے بڑے لذیذ. وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی نہریں جو کہ صاف شہد ہوگا. ولهم فيها من كل الثمرات، ان کے لیے پھل ہوں گے. ومغفرۃ من ربهم، یہ ساری چیزیں ہوں گے. اڑے ہو گیا مولانا. ومغفرۃ من ربهم كمن هو خالد في النار. اب بتا دو مولانا، یہاں مبتدا محذوف ہے، مبتدا اس طرح من هو هكذا كائن كمن هو خالد في النار. من كان هكذا، جو اس طرح نعمتوں میں ہو، كائن كمن هو خالد في النار، کیا یہ اس کی طرح ہوگا جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہو. وسقوا ماء حمیما، اور گرم پانی جن کو پلائے جا. فقطع امام، ان کے آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑ دے. سمجھ رہی ہیں کہ من هو خالد في الجنة كائن كمن هو خالد في النار. خیال کر لینا، من هو خالد فی الجنت، جو جنت میں ہو. کائن کمن هو خالد فی النار. ہو گیا ملنگو؟ صحیح ہے. ومنهم من يستمع إليك، کچھ ان میں سے منافقین میں سے خبر مقدم یستمعون کا کان لگاتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندك، جب آپ کے ہاں سے نکلتے، قالوا تو کہتے ہیں للذین اوتوا العلم، اہل علم سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، محمد نے ابھی کیا کہا تھا؟ ارے کیا کہا؟ ارے میری تو توجہ نہیں دی کہ آگا. ارے بڑے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا. واتبعوا اہواءہم، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. محمد کی بات ان کو کیا سمجھ میں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ ان کو شرم آنی چاہیے. اس طرح کان نہیں لگاتے جیسے جنات نے. یستمعون الیک نفر من الجن، سمجھے؟ یستمعون القرآن، کیسے غور سے انہوں نے قرآن سنا اور اللہ نے فوراً ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیا. یہ ساتھی بھی آپ کے ہاں بہت پریشان ہیں. یہ ہاں بہت پریشان ہیں. کہاں گئے؟ آپ دو پریشان ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ یقین کرو آپ کی پریشانی دیکھ کر جبریل بھی پریشان ہوگا کہ یا اللہ کیا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. ماہ چنداریں غم ہے چنداریں، ماہ چنداریں غم ہے چنداریں، دستار نداریں غم پہ چنداریں. پگڑی نہیں ہے تو اس کے شملے کی کیا فکر ہوگی ہمیں. سمجھے یار، آدمی اپنا سبق پڑھایا، جا کر کے کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ بھی مذاق کیا، بچوں پہ غصہ ہوتا، خاموش رہو خاموش رہو، تو بچے وہ بھی ہنستے. ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، سمجھے؟ ان کو بھی پتا ہوتا کہ اس ابا کو غصہ مسا کچھ اس کو آتا ہی نہیں ہے. سمجھے جانا پتر؟ ایسی زندگی ہماری گزرتی ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ ہے کوئی پتہ نہیں چلتا خدا کی قسم کی کس طرح ہمارا سال گزرتا ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ چٹکیوں میں مہینے کا بھی ہمیں نہیں لگتا. بس آیا اپنا مذاق کیا، سبق بھی پڑھایا، گھنٹوں کے گھنٹے، سمجھے؟ کبھی کہتا ہوں آج پیر ہے تو گھر والے ہنستے ارے بابا کس پہ؟ او پاگلا کیا، اللہ کے بندے آج تو جمعرات ہے، تو پیر گیا، سمجھے؟ اس طرح ہوتا. ہم غریبوں کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا سال کیسے گزرتا ہے. جی نبی کوئٹہ سے فون کیا کسی، میں سو رہا تھا، فون بج گیا تو کھلا چھوڑا تھا، کہا کہ اللہ کے لیے بس ہم آپ کے لیے ترستے، زیارت تو کراؤ، سمجھے؟ میں نے کہا ہمیں فرصت کہاں ہے ہم غریبوں کو، سمجھے؟ آدمی جائے، ہمارے شاگرد پاکستان میں ماشاءاللہ ایسے ایسی جگہوں میں کھلاتے پلاتے آدمی فارغ ہو جائے، پھر لکھتا رہے
کہ سفر کے دوران میں نے یہ چیز اللہ کی قدرت دیکھی، یہ دیکھی، سمجھے بھیجن، لیکن اتنے فرصت کہاں ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم والذین اہتدوا، جو ہدایت یافتہ ہے، جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے، زادہم ہدی، یہ خبر ہے الذین کے لیے، زادہم ہدی، اللہ ان کی ہدایت ان کو بڑھاتا ہے، یعنی ایمان بڑھاتا ہے۔ امام بخاری، ہمارے یہاں ایمان کا نور بڑھاتا ہے، وآتاہم تقواہم، تقوی ان کو عطا فرماتا ہے۔ فہل ینظرون، یہ منافق انتظار نہیں کرتے مگر الا الساعۃ، اس کے قیامت کا، ان تاتیہم، یہ بدل اجتمال ساعت سے، اچانک آ جائے، فقط جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں آ گئی، فانا لهم اذا جاءتهم، یہ نصیحت کہاں سے لائیں گے، نصیحت ان کو کہاں سے ملے گی؟ فانا لهم اذا جاءتهم، جب قیامت آئے گی، یعنی ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی، فانا لهم ذکرہم، یہ فانا لهم ذکرہم، ان کے لیے نصیحت کہاں سے آئے گی؟ اذا جاءتهم الساعۃ، جب قیامت آئے گی، قیامت آئے گی تو نصیحت کہاں سے حاصل کریں گے؟ قیامت کا وقت تو پھر نصیحت کا ہے ہی نہیں، نصیحت تو آدمی پہلے کرے، وہ تو غرغرے کا وقت ہے۔ جب قیامت آ جائے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو قیامت سے پہلے یہ کہ یقین کرو، یہ دعوت دے دو، لا الہ الا اللہ، واستغفر لذنبک، اپنی امت کے گناہوں کے لیے استغفار کر دو، اور مومنین مومنات کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم، دنیا کے اندر تمہارے سفروں کو، پلٹنے کو، ومثواکم، اور آخرت میں تمہارے جا کر کے یہ ہے کہ وہاں پر ڈیرے ڈال کر کے وہاں پر رہنے کو اللہ جانتا ہے کہ آخرت میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہے۔ ویقول الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کا بھلا کریے کہ کہتے ہیں، لولا نزلت سورۃ، جہاد کے سلسلے میں کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے سلسلے میں کوئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب یہ ہے کہ کوئی صورت محکمہ نازل ہوتی ہے، محکم کا معنی یہ کہ اس میں اللہ کا کوئی تعویل کا دروازہ ہی بند ہو، تو جب صورت نازل ہوتی، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور جہاد کا اس میں حکم ہوتا ہے، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ يَا محمد، یہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے موت کی بے ہوشی کسی پر طاری ہو گئی ہو، موت کی بے ہوشی، فاولا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ان کے لیے ہلاکت ہو، ان کی ذمہ داری تو یہ تھا کہ امرہم طاعۃ، ان کو اطاعت کرنا چاہیے تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ اطاعت کرتے آپ کے، وقول معروف، اور فرمان برداری اور دستور کے مطابق بات کرتے، فیضا عزم الامر، جب جہاد کا مسئلہ پختہ ہو جاتا ہے، جہاد کی بات پختہ ہو جاتی ہے، تو فلو صدق اللہ، اگر یہ اللہ سے سچ کرتے، عملی طور پر اللہ سے جہاد کر کے سچائی دکھاتے، لکانا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب بتاتے فہل عصیتم، یہ توقع ہے تم سے، یہ تم سے توقع ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اس بات کا توقع ہے کہ جہاد اگر فرض ہو جائے، فہل عصیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ ہو سکتا ہے کہ تم فساد کرو اور صلہ رحمی رشتوں کو یہ کہ توڑ دو، ان تولیتم، اگر تم روگردانی کرو، ایک معنی ان تولیتم کا یہ ہے، اگر تم جہاد جس سے فساد ختم ہوتا ہے، اس سے اگر تم انحراف کرو گے تو اللہ آپ کا بھلا کہ امید ہے کہ تم پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے اندر فساد پھیلاؤ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، پہلے میں نے روگردانی سے ترجمہ کیا، ان تولیتم، اگر جہاد تم نہیں کرو گے، روگردانی کرو گے، تو حل عصیتم، پھر اس بات کا توقع ہے تم سے، یہ درمیان میں معترض ہے، عصا کے اسم اور خبر کے درمیان میں، ان تولیتم، اگر تم روگردانی کرو جہاد سے، تو حل عصیتم، اس بات کے توقع اور اندیشہ ہے تم سے، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتوں کو توڑو گے، اگر روگردانی کرو گے جہاد سے۔ اڑے سمجھ میں آیا؟ ان تولیت۔ دوسرا ہے کہ تولا، یہ تولا، یہ کہ متولی مانے یہ اس کو حکومت کو سنبھالنا، ان فعل عصیتم، اس بات کا اندیشہ ہے، ان تولیتم، اگر حکومت تمہارے پاس آ جائے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس کی پاسداری نہیں کرو گے بلکہ فساد کرو گے زمین میں اور رشتوں کو توڑو گے۔ اب ان تولیتم کا معنی اگر تمہیں ذمہ داری حکومت مل جائے، ولایت مل جائے، سمجھ شریف، دونوں مولانا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اس قسم کے لوگ جو جہاد سے پیچھے بیٹھ جاتے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، نابینا کر دیا۔ الا یتفکرون فلا یتدبرون القرآن، یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر یہ ہے کہ اقفالها تالے پڑے ہوئے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی،
من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم، جو اپنی یہ پشت پھیر کر کے واپس ہو گئے، مانے شیطان ہے جن کو اللہ قبل من بعد ما تبين لهم الهدى، جبکہ توحید آ گئی ان کے پاس، اور وہ لوگ پھر یہ کہ مرتد ہو گئے. یہ ہو گیا ان کا اسم پورا. الشیطان مبتدا، سول لهم اس کے لیے خبر، واملا لهم بھی اس پر عطف ہے سول، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا ان کے لیے. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے، ان کے لیے اس بدکاری کو خوبصورت بنا دیا. واملا لهم، اور شیطان نے ان کو ڈھیل دی ہے طول عمر کا. فکر نہیں کرو، تم زندہ رہو گے اس دنیا کے اندر. ذالک، یہ لعنت اللہ کی ان پر اس لیے بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنؤتیکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم. ذالک، یہ لعنت اللہ کی ان پر اس لیے بأنہم، یہ منافقین، قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں سے یعنی کافروں سے انہوں نے کہا، وہ کافر کی جو ناپسند کرتے اللہ کے کلام کو، ما نزل اللہ، سمجھے، ما نزل اللہ کو اللہ کا بھلا کریے کہ ناپسند کرتے. ان کافروں سے منافقین نے کیا کہا؟ منافق کالو کا مقول ہے سنؤتیکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں آپ ہی کی بات مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، ان کے ڈھکے چھپے باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکہ، فکیف حالہم، ان کا حال کیا ہوگا اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے ان کے روحوں کو قبضہ کریں گے. اس حال میں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پر بھی ماریں گے اور ان کے یہ کہ مقد پر بھی ماریں گے. ذالک، یہ چہرے پر کیوں ماریں گے؟ ذالک معنی ضرب الوجوہ، یہ چہرے پر اس لیے ماریں گے بأنہم، بسبب اس کے، ذالک بأنہم، یہ چہرے پر مارنا ضرب الوجوہ کائن، اس وجہ سے بأنہم اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس نفاق کی، ماں سے مراد منافقت ہے، اس منافقت کی اس نے پیروی کی جو اللہ کو ناراض کر لیتا ہے. وکرہوا رضوانہ، اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال کو رائگان کر دیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کا کیا گمان ہے کہ اللہ یخرج اللہ اذغانہم، اللہ تعالیٰ ان کے کینہ کو ظاہر نہیں کرے گا تمہارے کینوں کو اللہ جانتا ہے. ولو نشاء لاریناکہم، میں چاہوں تو منافق آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ظاہر کر کے، لیکن یہ کہ پھر بھی ان کو اس طریقے پر تاکہ فساد نہ ہو جائے. فلا عرفتہم بسیماہم، آپ نشانیوں سے ان کو پہچانیں گے، چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے آپ کے مجلس میں بیٹھے. فلا عرفتہم ولا تعرفنہم فی لحن القول، اور باتوں سے، انداز گفتگو سے آپ ان کو. واللہ یعلم اعمالکم ولنبلونکم، اللہ تمہیں آزمائیں گے حتی نعلم المجاہدین، یہاں تک ہم تمہیں آزمائیں گے حتی نعلم المجاہدین، حتی نظہر المجاہدین منکم، تم میں سے مجاہدین کو الگ کر دیں غیر مجاہدین سے، صابرین کو غیر صابرین سے. ونبلو اخبارکم، تمہارے خبروں کو ہم آزمانا چاہتے ہیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، مخالفت نبی کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد. یہ پورا ان کا اسم ہو گیا. لن یضروا اللہ شیئا، مضرۃ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان. وسیحبط اعمالهم، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ایک رائگان کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو نبی کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دو. لا تبطلوا، باطل نہ کرو اپنے اعمال کو نبی کی مخالفت کر کے، نبی کی مخالفت سے اعمال تمہارے حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا، راستے سے اللہ کے روکا. ثم ماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں مرے، یہ ان کا اسم ہو گیا. فلن یغفر اللہ لهم، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. فلا تہنوا، ہمت نہ ہارو. ولا تدعوا الى السلم، صلح کی طرف یہ ہے کہ کسی کو نہ بلاؤ، صلح نہ کرو دشمن سے، وہ تمہاری کمزوری نہ سمجھے. جبکہ آپ نے پڑھا ہے 10ویں پارے کے اندر، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو جائے، فَجْنَحْ لَهَا، آپ بھی مائل ہو جاؤ. اور یہاں کہتے صلح نہ کرو. جہاں دشمن اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی طرف سے صلح کی ابتدا نہ ہو، اور صلح کرنے کو آپ کی کمزوری سمجھے، صلح نہ کر دو. اور جہاں وہ خود اس کی ٹائر کی ہوا نکل جائے، وہ خود صلح کی طرف مائل ہو جائے، ہمت ہار جائے، تو پھر صلح کرو. کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. ولا تدعوا الى السلم، صلح کی طرف یہ ہے کہ دشمنوں کو نہ بلاؤ، سمجھے، کہیں وہ تمہارے بزدلی اس کو نہ سمجھے، باقی وہ خود میلان ظاہر کرے. وانتم الاعلون، تم لوگ غالب رہو گے. واللہ معکم، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، یہ معیت نصرت ہے. ولن یترکم اعمالکم، یوترو ہے، واو حذف ہو چکا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کریں گے. لن ینقصکم اعمالکم من الصلاۃ وغیرہ. انما الحیات الدنیا، دنیا میں کب تک تمہیں رہنا ہے، دنیا کی زندگی لعب ولہو، یہ مشغلہ ہے، یہ کھیل ہے اور مشغلہ ہے. وان تؤمنوا باللہ وتتقوا، اللہ سے ڈرو. یؤتکم اجورکم، اللہ تمہارے پورا ثواب دے گا. ولا
یسألکم اموالکم، خدا تم سے تمہارا مال لینا نہیں چاہ رہا. ان یسألکم ہوا، اگر تمہارے مالوں کو، ہا ضمیر کا مرجع اموال، تمہارے مال کو اگر تم سے اللہ مانگے تو فیحفکم، تو پھر یہ کہ اللہ تم کو اور تم کو تنگ کرے تو تبخلوا، تو پھر تم بخل کرو. اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگے فیحفکم، اور تمہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشقت میں ڈالے، تنگ کرے کہ دے دو دے دو، تو تبخلوا، تو تم بخل سے کام لوگے. ویخرج اذغانکم، تمہارے کینہ کو بھی اللہ ظاہر کر دے گا. ہاں تم اولائے، تم لوگ ہو کہ تدعون لتنفقوا، تمہیں یہ ہے کہ دعوت دی جاتی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. اے اللہ کے بندو، یا ہؤلاء لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب فمنکم من یبخل، کچھ تم میں سے بخیل ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جو بخل سے کام لے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. یہ ان علی کے معنی میں فانما یبخل علی نفسی، اور علی نقصان کے لیے آتا ہے، جیسے توضیح تلوی میں آپ نے پڑھا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، علی ضرر کے لیے. یہاں ان، یہ ان اللہ کا بھلا کرے، اللہ کے من. واللہ الغنی، خدا تمہارے مال سے، تمہارے اعمال سے بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، تم لوگ مال کے محتاج ہو، اللہ کے محتاج. وان تتولوا، اگر روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے میں اللہ کوئی اور کو ملائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے نہیں ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بل یکونون امثالکم، تم سے افضل ہوں گے.